آج 25 دسمبر ہے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے اور ہماری کرسچن برادری اس کے ساتھ مل کے ہم سبھی مسلمان بھی اور سبھی جو پاکستان میں رہتے بستے ہیں سبھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جناب دعائیہ تقاریب اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ رات سے ہی چراغاں کیا گیا ہے اور جناب محفلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, پھر چرچ لوگ جا رہے ہیں, عبادات کا سلسلہ جاری ہے. 24 کی ایوننگ کو کتنی رونق تھی چرچز میں, کتنی رونق تھی, بالکل ساری رات عبادتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد عید کا سما ہے نا, عید کا ہی دن ہے ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش, تو اس میں اپنے ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے ہیں لوگ, میٹھا بنایا جاتا ہے. وہ آج کے دن 25 کو پھر یہ کہ جی اسپیشل کیکس ہوتے ہیں, آئی لو دی فروٹ کیک, اتنے مزے. اچھا اور دیکھیں وہی جیسے ہماری بات اس میں یہ بھی ہے نا کہ پورے یہ 7-8 دن ایسے ہی ہیں. تو ہمیں جوائن کیا جناب فادر ماریو نے. فادر ماریو مجھے بتائیں کہ بھئی کیا یعنی ملک و قوم کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کا کیا میسج, کیا پیغام تھا. ہم کہتے ہیں کہ وہ پیس کے پیامبر تھے, آپ یہیں سے ذرا گفتگو کا آغاز کریں. ایگزیکٹلی جیسس کرائسٹ جو ہے, جو حضرت عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے, وہ امن کا پیغمبر کہا جاتا ہے اور امن کے پیغام کے ساتھ آیا تھا. اس کو سلامتی کا شہزادہ یا دوسرے لفظوں میں پرنس آف پیس بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے جنم دن پر پیس کا میسج بہت اسٹرانگ ہے اور پوری دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ امن صلاح سلامتی کا پیغام دنیا کو پھیلائیں. جی. اچھا فادر یہ بتائیے گا کہ یہ بینگ ہیڈ آف دا چرچ, آپ لوگوں کی دوسری چرچز کے جو فادرز ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے کرسمس کے موقع پہ, ایک تیاری ہوتی ہے, کس طرح آپ لوگ پلان کرتے ہیں؟ ہمارا پلاننگ جو ہے وہ نومبر کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں, جہاں ہم ایز گروپ ہم بیٹھ کے ہم پہلے تیاری کرتے ہیں. ابھی تیاری جو ہے 2-3 قسم کی تیاری ہوتی ہے. پہلے جو ہے اسپرچل تیاری, تو ہم تقریباً ہاف ڈے یا کبھی کبھی فل ڈے جو ہے ہم دعا میں گزارتے ہیں. ایک لانڈی میں یا کسی جگہ میں جا کر ہم سب 45 پریسٹ جو ہے ہم جو کراچی ڈائسیس کا ہے, ہم وہاں جا کر ہم ایک پورا دن سپینڈ کرتے ہیں دعا اور خاموشی میں اور روزہ رکھ کے, تاکہ ہم واقعی ہمیں وہ پیغام ملے جو ہم نے لوگوں کو دینا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم پریکٹیکل ایلیمنٹس پہ جاتے ہیں, جہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس کیسے کریں گے, پھر اس کے بعد صفائی کے داتے پہ کیا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ کی تیاریاں, ڈیکوریشنز وغیرہ, وہ حصے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو غریب خاندان ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیسے ہم ڈیل کریں گے, کیسے کیا دیں گے ان کو. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ we see the main thing is ration is important for them, so we make sure hampers are made اور ہم وہ ہیمپرز جو ہے ان کو تقسیم کیا جاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. بالکل یہ سیلیبریشن. اچھا فادر ماریو مجھے بتائیں کہ ہم اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک میوچول گراؤنڈ ہونا چاہیے, کم ٹو دا کامن ٹرمز, یہ بات کرتے ہیں بٹوین یو اینڈ اس. تو کیا کرسچینٹی میں بھی آپ یعنی ہم ان کو تو سفیر امن کے تھے, تو آپ اس ورلڈ کو یا پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں, ہارمونیس کس طرح ہو سکتا ہے, یہ ہم آہنگی مذہبی رواداری کیسے ہوگی, کیسے پروان چڑھے گی, اور کتنا اس پہ ابھی گنجائش ہے مزید؟ ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں ہم باہمی رواداری, پیار اور محبت ہم آپس میں بانٹیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہیں میں کرسچن ہوں, آپ ہندو ہو آپ پارسی ہو. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم انسان ہیں, ہم پاکستانی ہیں. یہ ہماری سب سے پہلی نقطہ ہے. دوسری بات کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں, کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ہم امن صلاح اور سلامتی میں رہیں. جیسے جب جو ہمارے گورا کمیونٹی کی جو انچارج ہے وہ جب آیا تھا تو ہم نے اپنے چرچ کھولے تھے ان کے لیے,
ہم نے اپنے اسکولز کھولے تھے, ہم نے اسکولز بھی بند کیا تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد محرم کے دنوں میں ہم اپنے اسکول کے باہر سبیل لگاتے ہیں, چرچز کے باہر سبیل لگاتے ہیں. مین امیجنا روڈ پہ ہمارے سسٹرز جو ہے وہ سبیل لگاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم مل کر کمیونٹی کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ مل کر وہ ہم آہنگی پیدا کریں. ہم آہنگی جو لفظ ہمنی کیا ہے, جو لفظ اگر آپ میوزک میں دیکھیں تو مختلف ٹیونز ہوتے ہیں, کوئی سپرانو, کوئی ٹینرز, کوئی بیس, اور اگر بیس اکیلے سے گائیں مزہ نہیں آئے گا, ٹینر اگر اکیلے گائیں مزہ نہیں آئے گا, سمفنی. سپرانو بھی جب سمفنی ہو جائے گا, جب ہارمونی ہوگا ان میں سب میں, تو وہ, اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ ہم ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتے ہیں. بالکل. پارسی ہے, کرسچنز ہے, کیتھولک, سب مل کر ہم پاکستان بناتے ہیں. جی فادر ذرا کرسمس کیرلز کے بارے میں بھی بتائیے گا. اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے بہت لائیولی اور بہت زبردست لگتا ہے کرسمس کیرلز جو ہم بھی سنتے ہیں, تو اس کی بھی تیاری کے بارے میں بتائیں. کرسمس اسپیشل جو ماس ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. Christmas carols are basically songs regarding Christmas. They take the Christmas culture اور Christmas culture کو لے کر اس کو میوزک دیتے ہیں تاکہ وہ ایک سانگ بنے. اور these are lively songs, they are very harmonious songs, they are religious songs. These are all combined as Christmas carols. بالکل. اور اس میں کیا ہوتے ہیں, the main thing is ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال جو ہے ہماری عبادت سے پہلے, عبادت 12 بجے رات کو ہوتی ہے, 11-11:30 بجے کرسمس کیرلز ہوتے ہیں. کسی چرچ میں آدھے گھنٹے کے لیے, کسی چرچ میں 1 گھنٹے کے لیے کرسمس کیرل, تاکہ لوگ انجوائے کریں. پھر اس کے بعد ہمارے نوجوان جو ہے وہ گھر گھر جا کر وہ کرسمس کیرل گاتے ہیں. ابھی ہمیں فادر آپ کا فیورٹ مجھے کچھ بتائیں نا ذرا, یہ سال کا کوئی خاص جس کی پریکٹس ہوئی ہو کرسمس کیرل بتائیں. کرسمس کیرل میرا سارا سائلنٹ نائٹ ایک بہت کلاسیکل کیرل ہے, بہت خوبصورت ہے, I just love it. پھر ایک اور کیرل ہے Santa Claus is coming to town. یہ ایسے مزہ نہیں آئے گا, کیرل کی طرح سنائیں نا پھر. یہ اس میں یہ پیغام ہے کہ آپ نے بچی, خاص طور بچوں کے لیے, کہ آپ نے بہت اچھا ہونا ہے, آپ نے گڈ ہونا ہے, تاکہ سینٹا کلوز جب آئے گا تو ٹھیک ہے نا. فادر یہ پھر میوزیکل سنائیں نا ذرا, تھوڑا سا سنا دینا. کرسمس کیرل میں تو خود ابھی گا رہی تھی, وش یو اے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. ہاں فادر پلیز. You better watch out, you better not shout, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. کیا بات ہے فادر. ویسے سینٹا کلاز ہوتا ہے ویسے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب میں تو اتنی موویز دیکھی ہیں کہ مجھے لگتا تھا ہے سینٹا کلاز لگتا ہے. سینٹا کلاز از وہ ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے کرسمس کا, کہ ایک سینٹ تھا, سینٹ نکلس, وہ نارتھ پول میں رہتا تھا, اسکینڈینیویا میں, اور وہ جو ہے پورے سال چیزیں جمع کر کے اور پھر وہ جو غریب بچوں کو جا کر وہ گفٹ دیتا تھا, اور that's how the tradition started. جی جی. and if you have been good that year, اگر آپ اچھے بچے ہیں, کتنا کانسیپٹ کتنا پیارا ہے کہ آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بہیو کرو, رسپیکٹ کرو, اچھے بچے بنو گے تو سینٹا آپ کو گفٹ دے گا, اور بچوں کو وہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے. پھر اچھا فادر پیرنٹس پھر نا چلاکی کر کے سینٹا, سارے پیرنٹس سینٹا بن جاتے تھے. بالکل ایسے. فادر مجھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش پیلسٹائن میں, ٹھیک ہے, اور فیکٹس کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں کچھ غلط کروں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہ جو ریجن میں اس وقت جو انریسٹ ہے,
कैसे आप इसको देखते हैं और इसका रिजॉल्व किस तरीके से हो सकता है? यानी जहां वो पैदा हुए और अमन की बात की, हमेशा सबसे ज्यादा आग और खून उसी रीजन में हम देख रहे हैं. देख, जीसस क्राइस्ट का जो मकसद था वो खुद गर्ज नहीं था, वो दूसरों के बारे में सोचता था. अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें और आप देखेंगे कि हज़रत ईसा ने सारा काम किया लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए. जहां उसने कानून को भी बेंड किया ताकि इंसान जो है जिए, ये इसका बुनियादी मकसद था. और बट आजकल के दौर में हमारे पॉलिटिशियंस एट से आर वेरी सेल्फिश. सब अपने मोटिव. आप पूरी दुनिया में देखिए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं. सारे दुनिया की पॉलिटिशियंस जो है वो सब अपनी मुफाद के बारे में सोचते हैं. That's the sad part of it. And खास तौर पर जहां खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां से जो इतना अनरेस्ट है, इतना जुल्म हो रहा है कि इसकी हद नहीं. और वजह क्या है? यीशु मसीह का पैगाम अगर लेकर वो अमली जामा पहनाए तो आप देखेंगे कि तब्दीली आ जाएगी. लेकिन कोई सब अपने बारे में सोचना शुरू कर दे. सही बात है. सही बात. अच्छा, असली पाकिस्तान teachings के लिए को कोई हम मैसेज करते देंगे नहीं फादर आखिर में? पाकिस्तान में जिस तरीके से हम लोग रहते हैं मिलजुल के, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है और बहुत ही हॉस्टाइल है, वहाँ बहुत मसाइल हैं क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को, जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है सूरत हाल. तो इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? देख, मैं एक डायहार्ड पाकिस्तानी हूँ. हालांकि मेरे 90% जो मेरा रिश्तेदार है सब इंडिया में है, क्योंकि पहले ये सब इंडिया ही था और पार्ट 47 के बाद यहाँ पाकिस्तान बने थे. तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो पाकिस्तान, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि पाकिस्तान अग्रेसिव नहीं होते हैं. पाकिस्तान टेक्स द सेकंड स्टेप. ओनली जैसे अभी आप मई के वाकया को देखें, जब इंडिया ने हम पे अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाबी हमला दिया. पाकिस्तान ने पहला हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने जवाबी हमला दिया. और ये बात मुझे बहुत पसंद है. यही मैं कहता हूँ, that's exactly the message that we should be giving throughout the world. बिल्कुल. कि अच्छा, पाकिस्तान फादर ये बताएं कि सब छुट्टी करके एंजॉय कर रहे होंगे, आपका दिन कितना बिजी गुजरेगा? आप कब घर जाएंगे? आपके भी घर में बना है फ्रूट केक, खाने में क्या बना है आपके घर में? बताएं स्पेशल, आपकी फैमिली ने क्या किया है? अक्सर हमारा जो है हमारे फैमिली में जो सबसे बिरयानी तो डेफिनेटली, अच्छा. क्योंकि पाकिस्तानी है हम, तो बिरयानी के बगैर हमारे कोई त्योहार मुकम्मल नहीं होता. कंप्लीट नहीं होता. इसके साथ साथ हमारा एक गोयन डिश है जिसे कहते हैं सोलपतल, जो गोश्त से बना हुआ है और ज्यादा स्पाइसेस वगैरह है, बहुत टेस्टी होता है. तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिश है. उस चीज के लिए मैं घर जाता हूँ ताकि मुझे वो सोलपतल मिले. और जब आप मैं घर जाए वापस हमें आता हूँ, बताइएगा कहाँ आना है, मुझे एड्रेस दे दें हम दोनों को. हम भी पहुंच जाएंगे दोनों. वेलकम एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच फादर, आपने हमें टाइम दिया. विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी वेरी मेरी. Same to you and thank you very much. थैंक यू सो मच. थैंक यू.